وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور سبق کا نمبر ہے 1634، آیت ہے 63، حصہ اول۔ آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم۔ مومنو، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں۔ ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے، جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن،
واللہ سمیع علیم۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا، اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 63، لفظی ترجمہ: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، اے ایمان والو تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہیں جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے
ان یصیبہم ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آفت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اسے معلوم ہے جس حال پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن اس کی طرف یہ واپس لوٹ کر جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو انہیں وہ بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بہت ہی دو آیات اہم میں نے پڑھی ہیں، اور بنیادی اس میں مضمون ہے، تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیے گا، اور مضمون کی طرف جو ہم نے پڑھا ہے اس کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ رکھیں، اور تو بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیں قرآن سمجھنے کے لیے ہے اور قرآن نصیحت ہے، اور اس میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو جیسا رویہ رکھنا چاہیے اپنے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے 63 نمبر کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا، رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو۔ دیکھیں ایک بات تو یعنی نوٹ کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت شان نزول کے مطابق جو حالات تھے وہ تھے، لیکن ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھا کریں تو یہ بات ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے اپنے لیے نصیحت کیا ہے، اور ہم نے یہ نصیحت اپنے لیے لینی ہے، اور بین السطور وہ مضمون موجود ہے، یعنی جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ رسول جو بات کہے۔ اب دیکھیں یہاں دعا کی بات کہہ رہی ہے، دعا مطلب تم جب بلائے، اب رسول کا بلانا خیر کی طرف ہوتا ہے اور نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ رسول کا بنیادی کام ہے۔ تو دیکھیں اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے قرآن میں کہ ہم ذاتیات میں چلے جائیں کہ بھئی یہ تو ذاتی باتیں تھیں اور یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول کی پکار اور اللہ کی پکار، ایک اللہ کی پکار ہے، رسول کی پکار ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، تو یہ اللہ کی پکار ہے۔ اللہ کی پکار کیا ہے؟ ان اعبدونی ولا تکفرون واشکروا لی ولا تکفرون، یہ اللہ کی پکار ہے۔ رسول کی پکار کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، دیکھیں وہی دعا کے الفاظ ہیں، دعا کے الفاظ ہیں، ادعو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اچھا، رسول کی بنیادی ڈیوٹی یہی ہے کہ داعین الی اللہ باذنہ، داعی، دعا، الفاظ تو ایک ہی ہیں، اور ہم نے تو اپنے لیے کچھ سبق لینا ہے۔ کیا رسول ہمیں، دیکھیں میں ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ میرے یعنی عام لوگ جو ہے ان سے زیادہ مجھے پریشانی ان سے ہوتی ہے جو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس میں وہ اپنے معنی تک محدود رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو ان سے کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن وہ یعنی وہی لوگ جو اس مضمون کو محدود کر رہے ہیں ایک خاص محل تک، ان کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں، اس کو آپ آج اپنے لیے بھی سمجھیں۔ کیا رسول نے ہمیں اس وقت، ہم رسول کی اس وقت پکار کیا ہے؟ اللہ کی طرف، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، قیامت تک رسول کی یہ پکار رہے گی۔ اس کے بعد دوسرے نبی نہیں ہیں،
لا نبی بعدی، تو رسول کی پکار تو قیامت تک ہے، جاری ہے، رسول کی دعوت جاری ہے۔ اور جو علماء ہیں رسول کے نائبین ہیں، رسول کے سچے امتی ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی جو نبی کے نائب ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ہر امتی نبی کی دعوت کا کام کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سچا امتی سمجھتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، اور ہر ایک کا پھر اپنا اپنا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ اس مضمون کو آپ مخصوص نہ کریں اس دور تک، اس معاشرے تک جب کہ یہ آیات قرآنی نازل ہو رہی تھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہوتی تو دیکھیں پھر تو قرآن میں نہ آتی۔ قرآن ہدایت ہے، اور یہ آیات، تمام آیات یہ قابل اتباع ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیا اللہ کے رسول کی پکار ہم تک نہیں ہے؟ یعنی دیکھیں ان کے امتی جو آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے رسول کی بہاف پہ دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں، اور آپ کو رسول کے طریقے کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ یہ دراصل تو رسول ہی کی پکار ہے، اور رسول کی پکار دراصل اللہ ہی کی دعوت ہے۔ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ آیت جو ہے، یعنی اس تمام تمہید کے بعد اب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، یا ایک دوسرے سے بات چیت کو جو بھی تم اہمیت دیتے ہو، رسول کی جو دعوت تم تک پہنچی ہے اس کو تم اپنے جو ساتھی ہیں تمہارے، ان کی طرح تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہیں کوئی عام آدمی کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے ہیں۔ ان کی پکار کو، ان کی دعوت پر لبیک کہو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول۔ دیکھیں لبیک ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہے بنیادی طور پہ، پھر رسول کی دعوت پہ لبیک ہے، کیونکہ ہم تو ایمان لائے ہیں رسول پہ اور رسول کی دعوت پر، اور بیعت بھی ہم کرتے اللہ سے ہیں، پھر اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، اور پھر آج جو ہمیں پیغام پہنچاتا ہے ان سے ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو دراصل ہماری بیعت تو اللہ سے ہے، پھر رسول سے ہے، اور پھر نائب رسول سے ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ اور نوٹ کر لیں۔ آج جو شخص آپ کو دعوت دے رہا ہے، داعی یا نائب نبی اگر آپ کو مل گیا، مثال کے طور پہ نائب نبی، دیکھیں عام علماء جو دعوت دیتے ہیں ان کا بھی درجہ ہے، لیکن جو آپ کی ڈیوٹی کے لیے مامور کیا گیا ہے، جس کو ڈیوٹی دی گئی ہے، ایسے خاص لوگ ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، الف لام ہے، تو ان کی بات یعنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جائے گا اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ویسی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ رسول کی پکار آپ کو جو بھی پہنچاتا ہے اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے، اس کی پکار پر لبیک بھی کہنا ہے، اور جیسے آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس سے کہیں بلند مرتبہ ہے اس کا، یعنی نائب رسول کی دعوت جو آپ کے ماحول میں جو بھی اللہ والا آپ کو مل گیا، اور تو آپ کو اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا، اللہ سے بیعت اس کے ذریعے کرنی ہوگی اور کروانی ہوگی، اپنی بیعت
اس شخص کے ذریعے آپ نے کروانی ہوگی۔ یہ بات پھر تفصیلاً آ جاتی ہے، لیکن میں محدود رہتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اب قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ نے جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں۔ شان نزول کے مطابق منافقین تھے۔ هل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، تو وہ تو شان نزول تک ہے۔ آج تو ہم ادھر ادھر سے دین سے نکل جاتے ہیں، چھپ کر کھسک کر بہانے بنا کر دین سے نکلنے والے ہیں ہم، تو یہ رویہ غلط ہے۔ یعنی آج کے حساب سے اگر ہم اس آیت کو آج کے حساب سے تطبیق کریں تو یہ بنتا ہے کہ اصل بندگی سے ہم یعنی ادھر ادھر کنی کترا کر نکل رہے ہیں۔ بھئی کون سے اسلام پر عمل کرے، یہ تو ہر فرقہ ہے اور یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کون سا اسلام کیا، تو بس پھر آپ اپنی دراصل تو آپ ہوائے نفس کے پجاری ہیں، اور پھر آپ تفرقہ بازی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ بات تو بندگی کی ہے، بات تو سر جھکانے کی ہے، بات تو اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی ہے، اور اللہ کے رسول کی دعوت تو بندگی ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، رسول کی پکار خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، تقوی کی روش اور میری اطاعت، یعنی پیغمبر کی اطاعت کامل۔ تو اس میں کیا آپ کو فرقوں کا مرحلہ درپیش ہے؟ کسی فرقے پر ایمان لانا ضروری تو نہیں ہے آپ کا کہ فرقوں کے بغیر اسلام نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی، دیکھیں اسلام آسان ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسلام آسان ہے، سر جھکا دینا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن ولہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ آیات جو پڑھ رہے ہیں بڑی اہم ہے، آگے کا مضمون زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ان کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے یا رسول کی دعوت کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لینا آپ کا دوست کچھ کہتا ہے، یا مثال کے طور پہ والد نے بیٹے کو کچھ کہہ دیا اور بیٹے نے اس کو ہلکا سمجھ لیا تو پھر بھول گیا وہ۔ ایسا ہوتا ہے، آپ اکثر آپ مثال کے طور پہ گھر والوں کو کوئی بات کہیں اپنے اور وہ اسے اتنی اہمیت نہ دیں، پھر وہ بھول جائیں، بھول چوک لگی رہتی ہے۔ یعنی یہ بھول کیوں ہوتی ہے؟ ایک کام آپ کیوں نہیں کرتے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، ورنہ تو پھر آپ یاد رکھتے اور غفلت نہ کرتے۔ تو دیکھیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں یہ ان امرہ کا مصداق جو ہے، یعنی یہ اشارہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول کی بلانا اللہ کا بلانا ہے، دراصل رسول کے حکم کو بھول جانا یا ان کی دعوت پر لبیک نہ کہنا یا اس کو اہمیت نہ دینا، تو ظاہر ہے پھر آپ اس کی یعنی اہمیت، جب آپ اہمیت نہیں دیتے۔ آج دیکھ لیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دین کو ہم اہمیت کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم ظاہر کو اہم سمجھتے ہیں۔ آج ہماری یعنی اس وقت جو معاشرہ ہے، 2021 اکتوبر 3 تاریخ ہے آج کی میں بات کروں،
آج اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت کا ہمیں پاس نہیں ہے، رسول کا عمل ہمارے لیے آج قابل اتباع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ اہمیت دیکھیں، آپ دو کاموں میں سے جب ایک کام آپ کو کرنا پڑ جائے، ایک وقت میں جب دو کام آپ کو درپیش ہوں تو آپ زیادہ ضروری کام کو پہلے سر انجام دیں گے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ بینک بند ہونے والا ہے، آپ نے چیک کیش کرانا ہے، پیسے چاہیے آپ کو، چیک کیش کرانا ہے، ادھر کھانا بھی تیار ہے، دوپہر کا کھانا بھی تیار ہے۔ تو اب یہ دو کاموں میں سے یعنی جو اہمیت کا کام ہے آپ پہلے کریں گے، کھانا تو بعد میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور چیک کا تو ایک ٹائم ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لہٰذا آپ پہلے چیک۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو اہمیت ہے وہ کام ہم کرتے ہیں اور اس کو ترجیح ہے۔ دراصل ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر دنیا کو، اور یہ کفار کا رویہ ہے۔ یہ بات بھی میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی طرف سے آپ کو کہہ دوں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ تباہی ہے عذاب شدید کی ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، اور علامت کیا ہے؟ جو دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کی نسبت۔ ہمیں تو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب وہ پڑے گی تو دیکھیں گے، اور ہمارا تو یقین نہیں ہے آخرت پر۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے باہر ملک چلے گئے، لاکھوں لوگ۔ تو اہمیت کیا ہوئی؟ باہر کی ہوگی، پیسہ جو بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا باہر جانا حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اب یعنی والدین خود اپنے بچوں کو باہر بھجوا دیتے ہیں، جاؤ بیٹا وہاں اپنی زندگی سیٹ کرو اور کماؤ اور کھاؤ۔ ایسا ہی ہے نا؟ یا میری معلومات میں ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہے ایسا معاملہ، میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ادھر کلینک کھولا اور وہ یہاں چلا نہیں، پھر اب انگلینڈ میں ہے وہ بیٹا۔ بہت سے لوگ یعنی ایک آدھ کیس میری نظر میں ایسا، میرے جاننے والوں میں والدین خود کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ ادھر اپنی زندگی بناؤ۔ بہت ہی افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم آج کے مسلمان کی ترجیح صرف دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ صرف دنیا کی زندگی ہمارا مدعا ہے۔ اللہ کا پیغمبر وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ سورہ حجرات میں ہے، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی ہدایت موجود ہے، ان کا لایا ہوا قرآن موجود ہے۔ اسلام اور قرآن ناقابل تغیر حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن کوئی اس کا پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر کا طریقہ موجود ہے بالکل صحیح سالم حالت میں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جو اختلاف کے پیچھے پڑتے ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کا کلام، نبی کا طریقہ بالکل صاف شفاف صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم اپنے لیے چور دروازے اور یعنی ایسے نکل جاتے ہیں نا، دین سے نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ کھسکے ہوئے تو ہم ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ دیکھیں اللہ کا عذاب
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر کو نہ بھجوا دیں۔ آج ہمارے لیے پیغمبر کی دعوت من وعن موجود ہے، بالکل صحیح صورت میں قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ فرقہ بازی کیے بغیر آپ جو ہے اللہ کی بندگی اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں۔ اگر آپ رسول کی دیکھیں، یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ذرا مضمون ہے۔ اب دیکھیں آج ہمارے سامنے اللہ کا اللہ کا کلام موجود ہے اور رسول کی دعوت موجود ہے۔ رسول کی دعوت یعنی اللہ کے کلام کی تفصیل رسول نے ہمارے سامنے کی بھی ہے، وہ آج موجود ہے۔ اور آج ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو اللہ کے نبی کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اب یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے۔ یہ اکثر آپ کا گلہ ہوتا ہے کہ آج وہ لوگ کہاں؟ بھیا آج لوگ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے اللہ کے بندے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ تو کشف و کرامات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسا بندہ مل جائے جو مردوں کو زندہ کر دے یا بھنے ہوئے مرغے کو زندہ کر دے۔ ایسے واقعات پہ آپ کا دل آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی دعوت، پیغمبر بھی آ کے معجزات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوئی معجزہ انہوں نے نہیں دکھایا۔ بڑے مطالبے ہوئے مکے کی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں قادر ہوں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے میرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات ہیں ان کے، لیکن جب آئے مکے تو بس سادی دعوت تھی کہ لوگوں تمہارے جو اعمال ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر متوجہ ہونے والا ہے، اور تم ایک صورت ہے نجات کی کہ کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کو معبود مان لو۔ یہی آپ دیکھ لیں مکے کی زندگی میں کوئی معجزہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں وہ مکے کی زندگی میں ہیں معجزات، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، یا اور ایسے واقعات ہوں گے، لیکن بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بیس بصیرت تھی، دلائل تھے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکاروں کا یہی طریقہ ہے۔ تو وقت میرا اختتام پذیر ہے، آخری میں جملے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں دوبارہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک آیت کو کسی خاص شان نزول تک محدود کر کے آپ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن ہے، کل کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، آئندہ جو آنے والا کل ہے اس کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے سبق لیا کریں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کیا کریں، اور یہ تو مضمون موجود ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چلیں اس آیت، اگلی والی آیت کو ایک طرف رکھ کر اس جملے کو پڑھیں ہم رسول کی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ بات مجھے آپ اس بات کا جواب دے دیں۔ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھانے والا ہمیں بتا بھی دے پھر بھی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مدعا جو ہے، مدعا وہ دنیا ہے، اور ہم اس دعوت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ کیسے کیسے طریقے سے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں بلایا ہے،
کہیں عذاب سے ڈرایا ہے، کہیں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ نہ ہم عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ کوئی خوشخبریوں کا ہمیں پاس ہے، نہ اس کے لیے کوئی لالچ ہے، نہ اس پہ یقین ہے۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کی ثواب، اس پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو صرف دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے، ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار دیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم